اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں کے جو ایمان لائے تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اپنی تمام برکتوں رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان رواں دواں ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ وہ کام انجام دیں جو اہل بیت اطہار اور پروردگار عالم کو پسند ہیں، اور ان تمام کاموں سے پرہیز کریں کہ جو غضب پروردگار کا سبب بنتے ہیں یا ناراضگی اہل بیت کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس مہینے میں خصوصاً پروردگار عالم کی عبادت اخلاص کے ساتھ اور معنویت کے ساتھ انجام دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر جتنا اخلاص پایا جائے گا، ہم جتنا خلوص سے عبادت انجام دیں گے، ہمارے اندر معنویت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اور ہم منزل کمال کو پہنچ جائیں گے۔ ماہ رمضان میں اللہ نے ہر ایک چیز کے اجر کو کئی گنا قرار دیا ہے، چاہے وہ دعاؤں کے سلسلے میں ہو، نمازوں کے سلسلے میں ہو، یا قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس مہینے میں پروردگار عالم نے بہت زیادہ رکھا ہے، کیونکہ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، دعاؤں کو پڑھے، اور مختلف قسم کے بہترین اور احسن کام کے جو پروردگار عالم کو پسند ہیں اور اہل بیت کی خوشنودی کا سبب بنتے ہیں انہیں انجام دینا چاہیے۔ بہت سارے اعمال جو ماہ رمضان میں انجام دیے جاتے ہیں، ان میں سے بہت ساری دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ کچھ دعائیں شب سے مخصوص ہیں، کچھ دعائیں دن سے مخصوص ہیں۔ دن میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے پہلی دعا کہ جو پہلی ماہ رمضان المبارک کو پڑھی جاتی ہے، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلے دن جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر جو دعا کا پہلا فقرہ ہے، اگر آپ اسے غور سے پڑھیں اور فکر کریں، تدبر اختیار کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم انسانوں سے کیا چاہتا ہے اور انسان کو یعنی بندے کو اللہ سے کیا عہد کرنا چاہیے اول رمضان کو ہی۔ دعا کا جو پہلا فقرہ ہے، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اس دعا کے اندر 4 اہم مطالب ذکر کیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام مطالب کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ 4 مطالب، جن میں سے پہلا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم حقیقی روزے داروں کی طرح روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرا فقرہ کہ جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے حقیقی نماز گزاروں کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تیسرا فقرہ کہ جس کے اندر انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں خواب غفلت سے بیداری نصیب فرما، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دیں۔ چوتھا فقرہ ہے کہ جس کے اندر انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم میرے جرائم اور میرے گناہوں سے کو بخش دے، معاف فرما۔ اب آپ دیکھیں تو روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور اس کی جمع صیام ہے۔ صوم کے لغوی معنی ہر چیز سے پرہیز کرنے کو ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی خوشنودی پروردگار کے لیے اور قرب الہی کی نیت سے
انسان طلوع فجر سے آذان مغرب تک ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خود روزے کی 3 قسمیں ہیں: عام روزہ، خاص روزہ، خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ یہ وہی روزہ ہے جس میں روزہ دار صرف روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور اس روزے کو حقیقی روزہ نہیں کہتے ہیں بلکہ ظاہری روزہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کا روزہ صرف بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم خاص روزہ ہے کہ جس میں روزہ دار تمام شرائطوں کا لحاظ رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی کان کا بھی روزہ رکھتا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھتا ہے، بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رکھتا ہے۔ نہ ہی وہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ ہی وہ کسی کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، بلکہ تمام اعضاء بدن کو محرمات الہی سے محفوظ رکھتے ہوئے انسان روزہ رکھتا ہے۔ تیسری قسم خاص الخاص روزہ ہے کہ انسان جس میں روزہ رکھنے والا عام شرائط کا بھی لحاظ کرتا ہے، خاص شرائط کا لحاظ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قلب و دل کا بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی روزہ دار صرف اور صرف خالص اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، دنیا سے قطع تعلق اختیار کرتا ہے اور ہر وہ کام انجام دیتا ہے جو خوشنودی پروردگار کا سبب بنتی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دل اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقیقی روزہ وہی روزہ ہے کہ جس میں انسان ظاہری شرائط کے ساتھ ساتھ باطنی شرائط کے اوپر بھی عمل کرے، کیونکہ انسان اس مہینے میں تزکیہ نفس اور تہذیب نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان تزکیہ نفس کر لے اور تہذیب نفس کر لے تو یہ بہترین عبادت کہلائے گی، اور پھر اگر انسان تزکیہ نفس کرنے کے بعد، تہذیب نفس کرنے کے بعد روزہ رکھتا ہے تو پیغمبر اسلام کی اس حدیث کا مصداق بن جائے گا کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کو آتش جہنم سے بچائے گا، جہنم کے لیے سپر بن جائے گا۔ جب انسان حقیقی معنوں میں روزہ رکھے گا تو یہ حقیقی روزہ وہ روزہ کہلاتا ہے جس سے بندہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کے نزدیک پاتا ہے، بندہ پروردگار عالم کے نزدیک پہنچتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان تزکیہ نفس کر کے، تہذیب نفس کر کے، حقیقی شرائط اور باطنی شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھے گا، پروردگار عالم کے نزدیک اتنا ہی زیادہ اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی معنویت بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر حقیقی مصداق آپ کو دیکھنا ہے، حقیقی روزے دار کا مصداق اگر کوئی ہے تو اہل بیت اطہار کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں اہل بیت اطہار کی پیروی کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہم اہل بیت اطہار کی پیروی کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر حقیقی روزہ دار کی معنویت اور حقیقی روزہ رکھنے کے شرائط بھی پیدا ہو جائیں گے اور ہم تمام شرائطوں کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا فقرہ اس دعا کے اندر اگر دیکھا جائے تو دوسرا فقرہ جو اس دعا کے اندر ہے وہ یہ ہے، قیامی فیہ قیام القائمین۔ یہاں قیام سے مراد نماز ہے کہ پروردگار عالم کے حقیقی نماز پڑھنے والوں کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قیام سے مراد نماز ہے، اور خود نماز کی بھی 3 قسمیں ہیں: عام نماز، خاص نماز، خاص الخاص نماز۔ اس میں بھی جو خاص الخاص نماز ہے
جسے تمام شرائط کے ساتھ، ظاہری شرائط کے ساتھ بھی، باطنی شرائط کے ساتھ بھی، قلبی طور سے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر ماننا، جہاں انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر مانے اور دل کی آنکھوں سے اپنے خالق کا مشاہدہ کرے، اس طریقے سے اگر کوئی انسان، اس کیفیت کے ساتھ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ یقیناً حقیقی نماز گزاروں کی طرح نماز پڑھنے والوں میں قرار پائے گا۔ لہٰذا جب اس طریقے سے انسان نماز پڑھے گا تو یہ نماز انسان کو گناہوں سے بھی روکے گی، انسان کو گناہوں سے بھی بچائے گی اور نیک اعمال کی طرف انسان کو متوجہ بھی کرے گی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو عبادت کے دو اہم شرائط ہیں، جن شرائطوں پر عمل کرتے ہوئے انسان کو عبادت انجام دینا چاہیے۔ پہلی چیز شرط صحت ہے، کسی بھی چیز کا صحیح طریقے سے انجام دینا، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے عبادت کو انجام دینا، اسے کہتے ہیں شرط صحت۔ دوسری چیز ہے شرط قبولیت، یعنی قبول کرنا، اعمال کا قبول کرنا، یہ پروردگار عالم کے اختیار میں ہے۔ اب قبولیت کی ضمانت عبادت گزار کے ایمان، اخلاص، تقوی اور ائمہ معصومین کی ولایت سے وابستہ ہے۔ خصوصاً عبادات میں نماز کو یہ اہمیت، یہ امتیاز حاصل ہے کہ اگر نماز قبول کر لی جائے گی تو آپ کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ لہٰذا نماز کے قبول ہونے کی کچھ شرائطیں ہیں، جن میں سے ایمان ہے، اخلاص ہے، خضوع اور خشوع ہے، تقوی ہے اور ولایت اہل بیت ہے۔ بغیر ایمان کے انسان کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص نماز اور روزے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز اخلاص، اگر آپ کے اندر خلوص نہیں پایا جاتا ہے تب بھی آپ کی عبادت بیکار ہے۔ تیسری چیز خضوع و خشوع ہے، کہ جس کے اندر اگر انسان کسی بھی عبادت میں خضوع اور خشوع نہ پایا جائے، مثلا نماز کے اندر آپ کا دل و دماغ حاضر نہ ہو تو ایسی بھی عبادت آپ کو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی ہے، بلکہ خضوع اور خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، جیسا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ جب لوگ آپ سے پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ نماز کا وقت ہے، یعنی اس طریقے سے خضوع اور خشوع مولا کائنات کی ذات اور شخصیت کے اندر ظاہر ہوتا تھا۔ چوتھی چیز تقوی ہے، یعنی انسان گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے بچے، اور جتنا زیادہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے گا اتنا ہی زیادہ انسان منزل کمال کو پہنچے گا۔ پانچویں چیز ولایت اہل بیت ہے، یعنی آپ کے اندر ایمان بھی پایا جاتا ہے، اخلاص بھی پایا جاتا ہے، خضوع و خشوع بھی پایا جاتا ہے، تقوی بھی پایا جاتا ہے، لیکن اگر ولایت اہل بیت نہیں پائی جاتی ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا اگر انسان اعمال انجام دے اور چاہتا ہے کہ قبولیت کی سند اس کے عمل کو مل جائے تو ان پانچ چیزوں کا خصوصاً خیال رکھیں، ایمان کا خیال رکھیں، اخلاص کا خیال رکھیں، خضوع و خشوع کا خیال رکھیں، تقوی کا خیال رکھیں اور ولایت اہل بیت کا بھی خیال رکھیں۔ اس دعا میں جو تیسرا فقرہ ہے، جو تیسرا جملہ استعمال کیا گیا، جو تیسرا جملہ پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں انسان اللہ سے کہتا ہے وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، پروردگار عالم مجھے غفلت اور بیداری عنایت، غفلت سے بیداری عنایت فرما، تاکہ میں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اس ماہ مقدس میں تیری عبادت کو انجام دے سکوں۔ غفلت، انسان غفلت کی بنیاد پر بہت سارے اعمال انجام نہیں دے پاتا ہے، بہت ساری نیکیاں انجام نہیں دے پاتا ہے۔ لہذا بندہ پہلے ہی دن ماہ رمضان میں دعا کر رہا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم مجھے غفلت سے بیداری نصیب فرما، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں غفلت سے بیداری نور ہے۔ لہذا جب انسان غفلت سے بیدار ہو جائے گا تو صحیح معنوں میں ماہ رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکے گا، اس کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کر سکے گا اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکے گا اور اپنے گناہوں کو مغفرت طلب کر سکے گا۔ لہذا غفلت کے اگر دیکھیں تو بہت سارے اسباب پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان غفلت سے دوچار ہوتا ہے۔
جہل و نادانی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی کبھی غفلت کے انسان دینی معلومات نہیں رکھتا ہے، اتنی زیادہ اسے معلومات نہیں ہے اس لیے بیداری نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے انجام دے، عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ مال و اولاد کی محبت ہے، کبھی کبھی بے جا محبت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر مال و اولاد سے انسان اس قدر محبت کرنے لگتا ہے کہ انسان عبادت کے مرحلے میں اور اطاعت کے مرحلے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا داری یعنی دنیا کے کاموں میں اتنا اپنے آپ کو الجھا لینا، اتنا مشغول ہو جانا کہ جس سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ کسب و تجارت حلال روزی کمانا شریعت نے بھی اس کو عبادت میں قرار دیا، لیکن اتنا زیادہ بھی مشغول نہ ہو جائے انسان کہ اپنے فرائض سے کی ادائیگی سے انسان غفلت برتے، یا ماہ رمضان میں جو عبادت اسے انجام دینی چاہیے اسے غافل ہو جائے۔ آرزوؤں کا طولانی ہونا، کبھی کبھی انسان کی آرزویں بہت طولانی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، لہذا پہلے ہی دن انسان دعا کر رہا ہے پروردگار عالم مجھے غفلت سے بیداری عنایت فرما۔ چوتھا جملہ جو اس دعا کے اندر ہے وہ حب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین، پروردگار عالم سے انسان دعا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے گناہ انجام دیے ہیں اسے درگزر فرما، اسے عفو فرما، اسے بخش دے۔ لہذا انسان پہلے دن ہی بندہ اپنے معبود سے 4 چیزوں کی درخواست کر رہا ہے، اور اس دعا کے اندر 4 چیزوں کی درخواست کی گئی ہے۔ ایک، بہترین حقیقی روزہ رکھنے والوں میں سے قرار دے، حقیقی نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے، غفلت سے بیداری عنایت فرما، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ لہذا انسان پہلے دن کی دعا کے اوپر اگر غور کرے، فکر کرے، تدبر سے کام لے تو بہت سارے مرحلے، بہت ساری چیزیں اس پہلے دن ہی حل ہو جاتی ہیں کہ انسان کو کس طریقے سے اللہ کی عبادت انجام دینی ہے، اللہ کی کس طریقے سے ہر چیز کے جو اللہ نے اس مہینے میں انجام دینے کو کہا ہے اس کی توفیق پروردگار عالم سے طلب کرے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم تیری عبادت کر سکیں، ہم تیری اطاعت کر سکیں، اور اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکیں، اور اپنے اندر معنویت پیدا کر سکیں۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اس دعا کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کی برکت کے ذریعے سے اور اپنی رحمت کے ذریعے سے صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہم جو اس مہینے میں عمل انجام دے اسے قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی خطائیں کی ہیں، جو بھی ہم نے گناہ انجام دیے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم بہتر طریقے سے اس مہینے میں عبادت کو انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔